ہوں، اس میں جا کر کے دے۔ امام خصائص الکبریٰ لکھتے ہیں کہ جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو 3 جھنڈے لے کر کے بھیجا تھا۔ جبرائیل جاؤ 3 جھنڈے لے کر کے، اللہ ان 3 جھنڈوں کا کیا کرنا ہے؟ جبرائیل جاؤ ایک مشرق میں لگانا، ایک مغرب میں لگانا اور ایک کعبے کی چھت پر لگا دینا۔ اللہ اکبر، جبریل آئے ہیں، ایک مشرق میں لگایا ہے، ایک مغرب میں لگایا ہے، ایک کعبے کی چھت پر لگایا ہے۔ میں عرض کرنے لگا، اے جبریل امی، مشرق و مغرب میں جھنڈا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف عرب کے ایریے میں لگا دیتے، صرف آمینہ کے گھر میں لگا دیتے۔ یہ اتنے جھنڈے مشرق و مغرب میں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب آواز آتا ہے، آنے والے آئے تھے، ایک جگہ کے لیے حکومت کی تھی، ایک ملک پر حکومت کی تھی، اور یہ جو آنے والا آمینہ کا نال آ رہا ہے، ارے صرف ایک ملک کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لا رہا ہے۔ اس لیے مشرق میں بھی اس کی حکومت ہوگی، مغرب میں بھی۔ جھنڈے لگانا پتہ لگ گیا جبریل امی کی سنت ہے۔ لائٹیں کیوں لگاتے ہو پھر؟ ہم کہتے ہیں لائٹیں لگانے، اگر کاش کہ تو نے پھر کتاب پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا۔ حضرت آمنہ اماں آئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کے یعنی جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا، پیدائش کا وقت قریب آیا، تو میں نے دیکھا شام کے، ایران کے، مصر کے محلات مجھ پر روشن ہو گئے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب ہو گئے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی ستارہ ٹوٹ کر میرے آنگن میں نہ گر جائے۔ اب میں نے ستاروں سے کہا، اے ستاروں، تم کیوں آمنہ کے آنگن میں آئے تھے؟ تم تو پہلے ہی سے جگمگا رہے تھے، تمہیں آمنہ کے آنگن میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبانی عرض کر دوں تو بھیجانا ہوگا۔ ستاروں کی انجمن سے جواب آیا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح توبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت ارے تکبیر، ارے رسالت، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ نور والے تارے بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے کر جگمگا رہے ہیں، ایسے جگمگا رہے ہیں، ایسے چمکے ہیں۔ جب مصطفیٰ کا نور چمکا، مصطفیٰ کا نور، جب مصطفیٰ کا نور چمکا تو اس سے زمین چمکی، آسمان چمکا، کھیت چمکے، کلیان چمکا، چاند چمکا، سورج چمکا، سب چمک گئے، پوری دنیا چمک گئی۔ اور جب پوری دنیا کو چمکتے میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو بول اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے جانے والے، قسم خدا کی۔ اس لیے ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے اور مناتے رہیں گے۔ اب سنیں، اچھا یہ تم کو بہکائیں گے، ان کا پروگرام یہ ہے، ہم 1 سال بہکائیں گے، 2 سال بہکائیں گے، 3 سال بہکائیں گے، کبھی تو بہکاوے میں آئیں گے، مگر ان کو سچے عاشق رسول ان نوجوانوں کے جذبے کا پتہ نہیں۔ 16 سال سے تو یہاں پر یہ جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، 16 سال سے۔ سینئر لوگ پیچھے ہوئے تو جونیئر آگے بڑھ گئے، 16 سال سے کمان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ارے ان سے کہہ دینا ہمارا سال 2 سال کا پروگرام نہیں، ہم تو اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جس نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں کیا بات ہے، لبل، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، من لگ رہا ہے تو پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دیں، ہاں من لگ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان شاعر اللہ، کہتا ہے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے،
دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہ چراغا کرو، نہ لائٹنگ کرو، نہ جھنڈے لگاؤ، ہم نے سب چیزوں سے ثبوت دے دیا۔ اب اور آگے بڑھو، جب نبی کی ولادت ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب فرماتے میں کعبے کی طرف تھا، کعبے کی سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، جب میرے پوتے عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے آمینہ کے نور نظر، آمینہ کے لال، مدینے کے ہلال کی جب آمد کا وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے گئے کہ میں نے دیکھا کعبہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کعبہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا کعبہ تو کعبہ ہے، سارے جہان کے مسلمان تیری طرف جھکتے ہیں، ہندوستان والا تیری طرف جھکے، پاکستان والا تیری طرف جھکے، افغانستان والا تیری طرف جھکے، ایران والا تیری طرف جھکے، چین والا تیری طرف جھکے، جاپان والا تیری طرف جھکے، نیپال والا تیری طرف جھکے، سارے جہان کے مسلمان کعبے کی طرف جھکتے ہیں۔ کعبہ بولا ہندوستان کا مسلمان میری طرف جھکے، پاکستان والا میری طرف جھکے، افغانستان والا میری طرف جھکے، آسٹریلیا والا میری طرف جھکے، نیپال والا میری طرف جھکے۔ میں نے کہا کیوں؟ کعبہ بولا کیونکہ میں کعبہ ہوں، اس لیے سب میری طرف جھکے۔ میں نے کہا کعبہ پھر تو عبداللہ کے گھر کی طرف کیوں جھکا؟ تب کعبے نے کہا سب میری طرف جھکتے ہیں کیونکہ میں سب کا کعبہ ہوں، اور میں عبداللہ کے گھر کی طرف اس لیے جھکا کیونکہ میرا کعبہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے حاجیوں آؤ شہید چاہتا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ کیونکہ سارے لوگ کعبے کی طرف اس لیے جھکتے ہیں کیونکہ سب کا کعبہ قبلہ ہے۔ اب کعبہ بولا میں اس لیے آمنہ کے گھر کی طرف جھکا کیونکہ کعبے کا کعبہ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا آپ نے تقریروں میں سنو گا دنیا کا حال کیسا تھا، اتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے میرے بھائی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جو آپ نوجوانوں جو موبائل میں تم پکچریں دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو نا، اس میں ظلم و زیادتی دکھاتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے عرب کے اندر مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اتنے ظلم ہوتے تھے، ہر غریب ہر امیر غریب کو مارتا تھا، ہر گورا کالے کو مارتا تھا، ہر مزدور کو ستایا جاتا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ نوجوان عرب کے نوجوان جاہل نوجوان جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے منڈی میں لے جا کر کے ان ماں باپ کو بیچ دیا جاتا تھا۔ اللہ پر نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا کا بڑا برا حال تھا، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ماں باپ کو منڈی میں بے عزت کر کے بیچ دیا جا رہا ہے، اللہ پر بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ جب بچیاں زندہ دفن ہوتی رہی، جب بیواؤں کو ظلم کیا جاتا رہا، جب غریبوں کو ستایا جاتا رہا، جب مزدوروں کو مارا جاتا رہا، جب جالوں پر ظلم کر دیا جاتا رہا، تب جالوں نے سزا لگائی ہے، مزدوروں نے سزا لگائی ہے، غریبوں نے سزا لگائی ہے، عورتوں نے سزا لگائی ہے، بیواؤں نے سزا لگائی ہے، بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مولا تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا؟ مولا تیرا کرم والا نبی کب آئے گا؟ مولا آمینہ کا لال کب آئے گا؟ مولا مدینے کا ہلال کب آئے گا؟ جب سب کی صدائیں ٹکرا کر کے عرش سے پائے سے لگتی ہے تو 12 ربیع الاول کو آمینہ کے گھر میں عبداللہ کا لحد جگر آمینہ کا نور نظر بنا کر میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا اور قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں یہ نبی کالوں کے لیے نہیں، یہ کالے گورے سب کے لیے رحمت ہے، یہ امیر غریب سب کے لیے رحمت ہے، یہ اپنے پرائے سب کے لیے رحمت ہے۔ مصطفیٰ کسی ایک کے لیے نہیں، مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اب جب نبی کی ولادت ہو گئی، اب مصطفیٰ کی عظمت سنیں۔
جب نبی کی ولادت ہو گئی تو عرب کا رواج یہ تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے اچھا اللہ نے انعام، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا انعام دیتے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں نے جلسہ سجا لیا ہے، یہاں پر شیرینی تقسیم ہو جائے گی، کوئی کسی سے زیادہ خوش ہوگا تو اس کو نذرانے میں پیسے دے دے گا، کوئی کسی کو گفٹ دے دے گا، ایسے ایسے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ہی بتاؤں کل جس جگہ میں پروگرام میں گیا تھا ادھر انڈیا میں تو الحمدللہ انہوں نے استقبال بھی کیا اور ساتھ میں ایک بہترین سا گفٹ بھی دیا تھا، کس لیے؟ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں۔ تو ہم اپنے اپنے طریقے سے گفٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہان کو کیا گفٹ دیا تھا؟ اس سال جتنے بھی مائیں حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہر ماں کو بیٹا پیدا فرمایا، بیٹے گفٹ میں بانٹے تھے میرے مولا نے۔ اب جب نبی پیدا ہو گئے، اکثر عرب کا رواج یہ تھا جب عرب میں کوئی بچہ، مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھی، وہاں سے لے جاتی تھی، گاؤں دیہات میں بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ جب نبی کی پیدائش ہوئی تو اس سال بہت سارے بیٹے پیدا ہوئے، عورتیں آئیں، آنے کے بعد عورتیں سب بچوں کو لے جانے لگے، ادھر سے عورتیں لے جا رہی ہیں، ادھر سے ایک کمزور نحیف لاغر پتلی سی ایک عورت ابھی آ رہی، عورتیں مکہ کی سرحد کراس کر رہی ہیں، یہ عورت ادھر سے جا رہی ہے، یہ عورت جانتے ہو کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، میرے مصطفیٰ کی امی جان ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مکہ کی سرحد سے لوگوں کو عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے عورتوں، میری بہنوں، کیا سارے بچوں کو لے آئی ہو، کسی کو چھوڑ کر کے نہیں آئی ہو؟ اب عورتیں مذاق اڑاتی ہوئی کہتی ہیں ہاں ہم نے تیرے لیے ایک یتیم بچہ چھوڑ آئے ہیں، جا کر کے تو لے آنا، تو پیچھے رہ گئی تھی، تیرے لیے ایک یتیم بچہ چھوڑ آئے ہیں۔ دائی حلیمہ گئی ہے، دوڑی عبد المطلب کے پاس گئی ہے، حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ادھر سے دائی حلیمہ پہنچی ہے اور کہا ہم نے سنا ہے تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارا پوتا آیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ہاں اس بچے کا باپ نہیں ہے، لیکن تم خدمت میں کمی مت کرنا، ہم بھی تمہاری خدمت میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبد المطلب نے دائی حلیمہ کو دے دیا، اب میرے مصطفیٰ کو دائی حلیمہ کو دے دیا۔ دائی حلیمہ نبی کو لینے سے پہلے بڑی غریب تھی، دائی حلیمہ نبی کو لینے سے پہلے دائی حلیمہ کی جتنی بکریاں تھیں، قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں، کسی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں رہا تھا۔ دائی حلیمہ کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کو لیا ہے، جیسے ہی دائی حلیمہ نے میرے قریب نبی کو لیا ہے، دائی حلیمہ کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے، نبی کی نظر دائی حلیمہ کے چہرے پر پڑتی ہے، تو میرے نبی نے نکاحوں میں نکاح نبوت سے فرمایا ماں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری غریبی دور کرنے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے، تیری غریبی کو دور کرنے والا مدینے کا تاجدار آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت دائی حلیمہ نے اپنی سرکار کو لیا ہے، سرکار کو لینے کے بعد اب دائی حلیمہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر کے آئی تھی، اونٹنی بڑی کمزور تھی، چلنا نہیں جانتی تھی۔ دائی حلیمہ اب حضرت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب اونٹنی پر بیٹھی ہے تو وہ اونٹنی جو چلنا نہیں جانتی تھی، وہ اونٹنی جو لنگڑا کر کے چل رہی تھی، وہ اونٹنی جو کمزوری کی وجہ سے تیز نہیں چل رہی تھی، جیسے کہ میرے سرکار اس پر تشریف فرما رہے ہیں، اونٹنی کے اندر طاقت آ گئی، اونٹنی کے اندر قوت آ گئی، اونٹنی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی، اونٹنی تیز چلنے لگی۔ اب جیسے ہی دائی حلیمہ مکہ سے لے کر کے نکلی ہے، آسمان کے سورج نے میرے مصطفیٰ پر جب اپنی چمک کو ڈالا ہے، گویا کہ مصطفیٰ پر چمک کو نہیں ڈالا تھا بلکہ آسمان کا سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، دائی حلیمہ نے دیکھا کہ آسمان کا سورج دھوپ کی شکل میں میرے مصطفیٰ پر پڑ رہا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ نے اپنا آنچل لیا اور نبی کے ابھی چہرے کو ڈھانکنے والی تھی کہ کیا دیکھتی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے مصطفیٰ کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا کہ آسمان کا بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ کے لیے سایہ کر رہا ہے۔ دائی حلیمہ دیکھ رہی ہے، اونٹنی بہت کمزور تھی لیکن مصطفیٰ کے بیٹھتے ہی ایک دم تیز رفتار ہو گئی ہے۔ وہ عورتیں جو چند گھنٹہ پہلے ابھی نکل کر کے گئی تھی، دائی حلیمہ ان سے چند منٹ بعد میں پہنچی ہے اور ان کو اوور ٹیک کرنے لگی ہے۔ اب عورتیں جلن میں کہنے لگی اے حلیمہ تجھے کتنا مال مل گیا کہ تو نے سواری کو بدل لیا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے لوگوں سواری کو نہیں بدلا ہے بلکہ بیٹھنے والا سوار بدل گیا، بیٹھنے والا
حضرت دائی حلیمہ مسکراتی ہوئی آگے نکل گئی. اب جیسے ہی قبیلے میں پہنچی ہے نا تو کئی مہینوں سے قبیلے کی بکریاں جتنی بھی تھیں حضرت دائی حلیمہ کے گھر کی نہیں بلکہ پورے قبیلے کی بکریوں کے کھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا, دودھ نہیں تھا. سرکار کے قدم جب دائی حلیمہ کے قبیلے میں پڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آنن پانن ساری بکریوں کے کھنوں میں دودھ ابھر آیا ہے. اللہ اکبر. دائی حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت حلیمہ مسکرا کر کے کہتی ہے جو میں دیکھ کر کے آ رہی ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ اکبر. حضرت دائی حلیمہ نے میرے کریم نبی کو دودھ پلا کر اب پالنے میں لٹا دیا ہے. اب رات کا وقت آیا ہے, اپنی کسی انسانی ضرورت کے تحت حضرت دائی حلیمہ باہر نکلی ہے اور باہر نکلی ہے اپنے گھر سے جیسے ہی باہر نکلی ہے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آسمان کا چاند ایسے 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 ہو رہا ہے. کبھی چاند ادھر جا رہا ہے کبھی چاند ادھر جا رہا ہے. حضرت دائی حلیمہ ڈر گئی اور ڈر گئی کہ ایسا تو نہیں کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر کے میرے گھر پر گر پڑے, ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہو. لیکن حضرت دائی حلیمہ نے جب پلٹ کر پالنے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہے ارے جدھر آسمان کا چاند جا رہا تھا ادھر میرے سرکار کا ہاتھ جا رہا تھا. گویا کہ ہاتھ کے اشارے سے آسمان کے چاند سے سرکار کھیل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا. نعرہ تکبیر.